وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا، میں قرآن سے ثابت کر چکا ہوں۔ جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کے نزول کا مقصد یہی تھا۔ آپ سورۃ ہود اٹھائیں، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ ہود کی آپ پہلی آیت پڑھیں گھروں میں جا کے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ کتاب بھیجی کیوں ہے، یہ حکمت والی کتاب، یہ مفصل کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر کس کی؟ اللہ۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ پورے قرآن کا عنوان ہے، یہ پورے قرآن کا موضوع ہے۔ میرے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بڑا چھوٹا، عرشی فرشی، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ میرے سوا معبود کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب میں وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے، میں عبادت کی تفسیر اور تشریح کیسے کرتا رہوں گا، یہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ یہ جو نظر و نیاز ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ غائبانہ پکارنا کسی کو اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے بغیر وسائل کے، یہ عبادت نہیں ہے؟ اسی کو عبادت کہتے ہیں نا۔ سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، پکار عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے۔ پکارنا اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، فون کے، وائرلیس کے، ریڈیو کے، بغیر وسائل کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ یہی قرآن منوانا چاہتا ہے، یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ آپ فاتحہ میں ہر رکعت میں نہیں پڑھتے ایاک نعبد، پڑھو ذرا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں مدد یہی غائبانہ مدد ہے، یہ مدد نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، میں نے پانی پوا دے تے میرا بوجھ میرے موٹر سائیکل تے رکھ دے، یہ مدد مراد نہیں ہے۔ مدد کون سی مراد ہے؟ جو غائبانہ ہو۔ یہاں تو ہاتھوں سے مدد کرنی ہے، طاقت سے مدد کرنی ہے۔ اللہ نے جو مدد کرنی ہے وہ اس طرح کی مدد نہیں ہے، وہ ان کاموں میں مدد کرنی ہے جہاں انسانی بس کی بات نہ ہو۔ بارش کا دینا، اولاد کا دینا، صحت کا دینا، رہائی کا دینا، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یقین کریں قرآن کا دعویٰ، موضوع، عنوان یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر سارا قرآن اللہ نے اس کو ثابت کرنے پہ صرف کر دیا ہے۔ اس دعوے کو اللہ ثابت کرتے ہیں، دھینگا مشتی سے ثابت کرتے ہیں؟ نہیں۔ زبردستی منوانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ جبر سے منوانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ اگر جبر سے منوانا ہوتا تو منوا سکتا تھا کہ نہیں منوا سکتا تھا؟ منوا سکتا تھا۔ کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جاتا، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے مرادیں کسی اور سے مانگنے جاتا، اللہ اسے اندھا کر دیتا، فالج گرا دیتا۔ کر سکتا تھا۔ اللہ نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ آزمائش کی دنیا ہے، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ۔
کس کے ساتھ؟ پھر قرآن میں اللہ نے دلائل کی بارش برسا دی. میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. دلائل کی اللہ نے بارش کر دی ہے. یہ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا میرے ساتھ بولیے گا، اس میں آپ ایک لفظ بار 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 پڑھتے ہیں، الارض. بولو پڑھتے ہیں الارض، کیا میں نے؟ زمین. جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں السماوات، پڑھتے ہو؟ کیا میں نے؟ آسمان. پھر جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں اللیل، کیا میں نے؟ النہار پڑھتے ہیں نا. یہ جب ناظرہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، دیکھ کے قرآن آپ پڑھتے ہیں، یا مولانا رات کو یہاں تلاوت کرتے ہیں تراویح میں تو آپ سنتے ہیں. پھر قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے الشمس، بولتے جاؤ، القمر، الکواکب، الشجر، البر، البحر، الغمام، النخیل، آناب. یہ کیا ہو رہا ہے قرآن میں؟ یہ بار بار اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، شجر، حجر، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، بادل، بارش. یہ کہانیاں سنا رہا ہے آپ کو اللہ؟ کبھی غور تو کرو یہ باتیں اللہ کیوں کرنا چاہتا ہے. یہ سب عقلی دلائل ہے. کون سے دلائل؟ یہ کب اللہ کیوں اللہ پیش کرتے ہیں؟ جب میرے نبی نے مکے کے مشرکوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین مکہ نے کہا تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی، یہ تیری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس پر اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے. کیوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس کائنات کو دیکھتے نہیں ہو؟ تم نے نہیں دیکھا ہے چلتے ہوئے پانی پر زمین کو ٹکانے والا میں ہوں. یہ اللہ دلیل دے رہے ہیں، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانے والا میں ہوں. زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکنے والا میں ہوں. اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا میں ہوں. تم نے رات دن کا نظام کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. وتصریف الریا، تم نے ہواؤں کا چلنا کبھی نہیں دیکھا، کبھی گرم ہو جاتی ہیں، کبھی سرد ہو جاتی ہیں. تم نے سورج اور چاند کے نظام کو کبھی نہیں دیکھا، وہ ایک پٹڑی پر برابر چل رہی ہیں. تم نے سمندر میں چلنے والی کشتیاں کبھی نہیں دیکھی. یہ امڑ کے آنے والے بادل، برسنے والی بارش، پڑنے والے اولے تم نے کبھی نہیں دیکھے. یہ سب اللہ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے. پھر اللہ نے انسان کی اپنی تخلیق کو پیش کیا. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، تو گندے پانی کا قطرہ تھا جسے تیرے باپ کی پیٹھ میں ہم نے مدتوں ٹھہرایا، پھر تیرے ماں کے رحم میں ہم نے ٹپکایا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر ہم نے نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا. تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے، اس کائنات کا الہ بھی وہی ہے. پھر اللہ تعالی جانوروں کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. ان لکم فی الانعام لعبرہ. انعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے، بھینس، گائے، اونٹنی، بکری، بھیڑ. اللہ کہتے ہیں اگر پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کر میری توحید کی تجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آسمان کو دیکھ کے میری وحدانیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، رات اور دن کے نظام کو دیکھ کے میری معبودیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، سورج چاند کے نظام کو دیکھ کے میری وحدانیت کی تجھے سمجھ نہیں آئی، جانور، دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھنا
इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा, चौपायों में भी तुम्हारे लिए बड़ी इबरत है, बड़ी दलीलें हैं। हैफ है, हद हो गई है। कभी अल्लाह कहना चाहते हैं कभी मैंने तेरे सामने फरिश्तों को झुकाया था, आज तू इतना गिर गया है, तैन समझाण वास्ते मन डंगरां दियां मिसालां देनियां पै गईयां, चौपायों की मिसालें देनी पड़ गई हैं। इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा, दरवाजे पे बंधी हुई भैंस देख, गाय देख, बकरी देख। नुस्की कुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैने फरसिन वदमिन, तूने चारा डाला, चारा उसके मैदे में पहुंचा, मैदे में हमने एक मशीनरी लगाई, उसने चारे पे काम करना शुरू किया, कुछ का गोबर बना दिया, वो नीचे बैठ गया, असल गिज़ा ऊपर आ गई। असल गिज़ा को हमने मैदे से धक्का मारा जिगर की तरफ, असल गिज़ा जिगर में आ गई, जिगर में फिर हमने एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिज़ा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को, कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को। कुरान कहता है मिम बैने फरसिन वदमिन, जब गिज़ा मैदे में थी हमने गोबर से अलग कर ली थी, जब वो जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली थी। गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, खून का रंग सुर्ख, फिर वो पलीत। कुरान बोला, कुरान ने कहा नुस्की कुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबनन खालिसा, लबनन खालिसा। ये कौन है मशीनरियां लगाने वाला? किसकी कारीगरी है? मखलूक में से कोई है जो अल्लाह का तामुन कर रहा है, अल्लाह का हाथ बटा रहा है? जमीन और आसमान के बनाने में, पहाड़ और जंगलात के बनाने में, सूरज और चांद के निजाम चलाने में, या दूध के इस शफाफ और शफाफ निजाम को तेरे बर्तन तक लाने में है कोई उसका साझी? फिर जब ये दूध तेरे बर्तन में आया, अपने दिमाग से पूछ, इसे बतौरे नियाज तकसीम होना चाहिए तो किसके नाम पे होना चाहिए? मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं कुरान की, सूरत हामीम मोमिन की, सूरत जुमर की, लेकिन इसके साथ मिलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लबनन खालिसा, मैंने तेरे बर्तन में खालिस दूध डाला। तेरी नाजुक तबीयत है ना, तू नाजुक तबीयत वाला है ना, गोबर का एक कतरा उस दूध में आता, तू सारा दूध जाया कर देता। खून का एक जर्रा तेरे दूध में आता, तू सारा दूध जाया कर देता। जिस तरह मैंने साफ दूध में, शफाफ दूध में गोबर की पलीदी शामिल नहीं होने दी, तू भी मेरी इबादत में शिरक वाली पलीदी को शामिल न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू मेरी इबादत खालिस किया कर। सूरत जुमर में कहा फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, इबादत कर मुखलिसन। अब जरा पढ़ो लबनन, यहां पढ़ो फिर फाबुदिल्लाह मुखलिसन। अगली सूरत हामीम मोमिन में कहा फदुल्लाह, पस पुकारो किसको? ये कुरान है। मसाइब में, मुश्किलात में, हाजात में, तकलीफों में, बीमारियों में, औलाद लेने के लिए, रिहाई लेने के लिए, कर्जे से निजात के लिए फदुल्लाह, किसको पुकारो? मुखलिसीना। अब पढ़ो लबनन खालिसन। मुतालबा भी अल्लाह ने यही कर दिया, मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू भी मेरी इबादत। एक तो मैंने आपको अकली दलीलें समझा दी, ये क्यों पेश की जाती हैं? जब मक्के के मुशरिकीन कहते हैं तेरी गल साडी समझ च नहीं आती, तो अल्लाह कहते हैं क्यों समझ में नहीं आ रही? अकल से काम लो ना, ये सब कुछ करने वाला मैं नहीं हूं। दूसरी बात, आप कुरान में पढ़ते हैं, जब आप देख के कुरान पढ़ते हैं ना, तो बार बार आप हजरत नूह का तज़किरा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बोलो तो सही। हजरत हूद का,
حضرت صالح کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا۔ یہ نبیوں کے تذکرے کیوں قرآن ذکر کرتا ہے؟ کہانیاں سنانا چاہتا ہے آپ کو، کبھی کسی نبی کا واقعہ، کبھی کسی نبی کا واقعہ۔ یہ قرآن اس وقت بیان کرتا ہے جب مشرکین میرے نبی کی دعوت کو سن کر، دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اس کو سن کے وہ کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، جیڑی گل تو کرنا نا اے اساں پہلے کسی دین وچ نہیں سنی، پہلے کسی دین میں ہم نے نہیں سنی ہے، تم نئی بات کرتے ہو۔ پھر اللہ حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بیان کر کے ان مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں میرا نبی کوئی نئی بات نہیں کرتا، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت نوح نے کی تھی، میرا نبی وہی بات بیان کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں کی تھی، اور میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے کہی تھی، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے باپ کے سامنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی باتوں کو قرآن میں نقل کر دیتا ہے، پہلے نبیوں کی باتیں نقل کرتا ہے، فرشتوں کی باتیں نقل کرتا ہے، پہلی کتابوں کی باتیں نقل کرتا ہے۔ اگر کئی لوگ علماء کے قریب رہنے والے ہیں یا موحد ہیں، توحید کا علم ہے انہیں، تو بندیالوی کے جملے کی لذت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی پرندے کی تقریر جو اس نے کسی پیغمبر کے دربار میں کی تھی توحید کے موضوع پر، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب قرآن میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ ہدہد تھا، وہ ہدہد تھا جس نے حضرت سلیمان کے دربار میں تقریر کی تھی، یہی تقریر کی تھی۔ پڑھیے سورت نمل پڑھ کے دیکھیے، ہدہد کی وہ تقریر دیکھیے۔ ہدہد حضرت سلیمان کے دربار میں کہتا ہے مختار کل بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے، یہ دونوں صفتیں ذکر کرتا ہے ہدہد، سارے اختیار بھی اس کے پاس ہیں اور عالم الغیب بھی وہی ہے۔ یہ دو صفتیں بیان کر کے ہدہد اس کا نتیجہ نکالتا ہے، اگر یہ دو صفتیں اسی کی ہیں نا تو پھر لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو قرآن بیان کرتا ہے اسے ہم دلیل وحی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی کہتے ہیں۔ یہ کب اللہ پیش کرتے ہیں؟ جب مشرکین نے کہا تو اپنی طرف سے کرتا رہتا ہے، یہ دعویٰ جو بیان کرتا ہے نا یہ تو اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، یہ کوئی رب کی وحی نہیں آتی، الیاذ باللہ تو نے رب پہ جھوٹ بولا ہے۔ مشرکین یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتیں اتار دیتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم، یہ جیسے تم مرتبے میں نہیں ہے، یہ جیسے تم مقام میں نہیں ہے، یہ جیسے تم مرتبے میں نہیں ہے، عزت میں، مرتبے میں، مقام میں اپنے آپ کو نبی جیسا کہنا یا نبی کو اپنے آپ جیسا کہنا یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے، بڑا فرق ہے ایک عام بندے امتی کے درمیان اور نبی کے درمیان، اس کا تناسب بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مثلیت جو ہے نا یہ اس میں ہے، لوگ یوں ہی مغالطہ دیتے رہتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ یہ جو کہا نا میں بشر ہوں جیسے تم، یہ اس معنی میں ہے تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ، تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تم نے کسی عورت کا دودھ پیا میں نے کسی عورت کا دودھ پیا، تم بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں، تم بھی شادی کرتے ہو میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، اس معنی میں ہے انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ آگے کیا کہا؟ یوحا الیہ، اگر آپ میں کوئی عربی سے شدھ بدھ بھی رکھتا ہے تو کرے نا ترجمہ اس کا، یوحا الیہ،
میری طرف کیا کی جاتی ہے؟ وہی کی جاتی ہے۔ یہ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ دعویٰ میں اپنی مرضی سے پیش نہیں کر رہا ہوں، یوحا الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اس وحی کو کس طرح ذکر کیا؟ کس طرح ذکر کیا میرے نبی نے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں کہا۔ میرے طرف وحی کی جاتی ہے نماز پڑھو، نہیں کہا۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے حقوق العباد کا خیال کرو، نہیں کہا۔ میں اس کا انکار نہیں کرنا ہوں، اعمال کا، حقوق العباد کا، نماز کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے، لیکن یہاں جو میرے نبی کہہ رہے ہیں یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس مسئلے کو جو آگے بیان کیا ہے دو لفظوں میں میرے نبی نے قرآن کی زبان میں بولے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد۔ یہی میرے نبی کا دعویٰ تھا، یہی میرے نبی کا پیغام تھا، یہی پورے قرآن کا دعویٰ ہے، یہی پورے قرآن کا عنوان ہے، یہی پورے قرآن کا موضوع ہے۔ سارا قرآن اسی کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔